فرمائیں گے ان قیامت کے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ حسنین دربار صاحب فضیلت مسلم محمد علی محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین، ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی ثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین، مولانا و مولوی ثقلین ابی القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين، الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس، بلندتر صلوات پڑھیں۔ رب الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس فیض پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کنین سید کنین کے صدقے میں کسی صدار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے مالک بانی یعنی مجلس معاونین مجلس کے دیس کی عزت وقت میں اضافہ فرما۔ میرے بادشاہ جو بھی نیک حاجات لے کے اس عزت والے دربار میں آیا، میرا مالک کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیج۔ دعا کی قبولیت کے لیے سہارا ضرور کریں، مل کر بلند آواز سے آواز کریں۔ صاحبان بزم معرفت موالی علی حیدر کرار، آغاز ہو چکا حسین ابن علی کے مدینے کا۔ آج سے 20 دن پہلے ایک نبی کے بیٹے کی یاد منائی گئی تھا، وہ بھی نبی کا بیٹا۔ اس مہینے میں بھی ایک نبی کے بیٹے کی یاد منائی جائے گی۔
ہے یہ بھی نبی کا بیٹا ہے۔ وہاں بھی خون بہا تھا، یہاں بھی خون بہا تھا، وہاں خواب تھی، یہاں تعبیر تھی۔ بہت توجہ چاہوں گا پہلے منٹ میں پہلے جملے پہ۔ میرے محترم سامعین، وہاں بھی خون تھا، وہ بھی ایک نبی کے بیٹے کی یاد تھی، یہ بھی ایک نبی کے بیٹے کی یاد ہے۔ ہم زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم نے اس نبی کے بیٹے کی یاد منائی ہے، تمہارا حق بنتا ہے اسی طرح نبی کے اس بیٹے کے بھی یاد مناؤ۔ وہ اس لیے کہ وہ نبی کا بیٹا تھا اور اس نبی نے دین پہنچایا تھا، حسین نے دین بچایا تھا۔ سلامت رہے، بولند کرے آئے بہت سلامت رہے۔ میرے محترم سامعین، کوشش کریں کہ یہ دن ہے حسین ابن علی، جو رسول کا سچا عاشق ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں ہے، وہ مجلس حسین کی مخالفت نہ کرے۔ صدات اللہ، جو سچا رسول کا عاشق ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مخالفت نہ کرے، وہ شرکت کرے، کیونکہ محمد رسول اللہ رسول کا سچا عاشق ہونے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ سلام سنی شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو عنوان سخن قرار دیا، تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب۔ بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے، جو لرائب ہے، جو بے عیب ہے، جو مستند ہے، جو معتبر ہے، جو مدلل ہے۔ حسنین حیدر باجوہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا، آپ کی شہادوں کے سہارے میں نے مجلس کا آغاز کر دیا۔ میرے محترم سامعین، سنی شیعہ کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے بات کا آغاز کرتے ہیں، جو معتبر کتاب ہے، جو مدلل کتاب ہے، جو مستند کتاب ہے، جو مستدب کتاب ہے، جو مضبوط کتاب ہے۔ بندے کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، مبلغ اعظم کہا کرتے تھے حافظ ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے، حافظ ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے۔ میرے محترم سامعین، آؤ قرآن سے حرمت قرآن قرآن بتاتا ہوں، سنی شیعہ کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، جو مدلل کتاب ہے، جو معتبر کتاب ہے، جو مستند کتاب ہے، جو مستدب کتاب ہے، جو مضبوط کتاب ہے، جو مدلل کتاب ہے، جو عزت والی کتاب ہے، جو رفت والی کتاب ہے، جو برکت والی کتاب ہے، جو طہارت والی کتاب ہے، جو رحمت والی کتاب ہے، جو نجات والی کتاب ہے، وہ بندہ لے گیا جو کہتا شیعہ قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ تجھے عظمت قرآن بتاؤ، قرآن اتنی عزت والی کتاب ہے، اتنی رفت والی کتاب ہے، اتنی برکت والی کتاب ہے، اتنی طہارت والی کتاب ہے کہ توحید ہے تو قرآن میں، نبوت ہے تو قرآن میں، رسالت ہے تو قرآن میں، رحمت ہے تو قرآن میں، راحت ہے تو قرآن میں، نجات ہے تو قرآن میں، شفاعت ہے تو قرآن میں، شفا ہے تو قرآن میں، حیا ہے تو قرآن میں، اسلام ہے تو قرآن میں، پیغام ہے تو قرآن میں، اسلام ہے تو قرآن میں، پیغام ہے تو قرآن میں، نبوت ہے تو قرآن میں۔ اور یاد رکھے زمانہ، ہم نے بھی سب کچھ اس قرآن سے لیا ہے، اور قرآن ہم نے حافظ قرآن سے نہیں، وہ حافظ قرآن۔ محافظ قرآن۔ میرے محترم سامعین، میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، جس کا دل کرتا ہے وہ مجلس حسین میں بلا تفریق و مذہب آئے، کیونکہ یہ حسین کا در ہے، یہ حسین کا دروازہ ہے۔ میرے سامنے جنگی کے چنے ہوئے مومنین، اس وقت میری خوش قسمتی ہے سادات وزام تشریف فرما ہو۔ جیسے پڑھنا فن ہے نا قبلہ، ویسے سننا بھی فن ہے۔ ہر بندے کو نہ سننا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ جو لفظ کا خریدار ہو پھر اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آدھار کرتا نہیں، وہ پھر دے دیتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، آؤ تمہیں بتاؤں حسین کتنا بڑا کریم ہے۔ آدم آئے، میں بڑے ممبر پہ جملہ آیا اور بڑے وسوخ سے، بڑے محبت سے مولا گواہ جو اس ممبر پہ جھوٹ بولے اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ ممبر پہ بھی جملہ آیا، بیوی مجھے توفیق دے، سیدہ مجھے طاقت دے، میں جملے کو بنا کے خوبصورت انداز میں آپ کی پکیزہ سماعتوں کی نظر کروں۔ حضرت آدم آئے، ہادی تھے، آدم کہتے رہے آؤ 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 میں جنت دوں گا، آؤ آؤ میں جنت دوں گا، آؤ آؤ میں جنت دوں گا۔ نوح آئے، تبلیغ کرتے رہے، 2500 سال تبلیغ کرتے رہے، آؤ تمہیں جنت دوں گا۔ ابراہیم نے تبلیغ کی، آؤ تمہیں جنت دوں گا۔ اسماعیل نے تبلیغ کی، آؤ تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ موسیٰ آئے، تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ یونس آئے، تمہیں جنت میں لے، لوگوں کو بلاتے
کا بابا جی کریم ہے حسین. حسین چراغ بجا کے کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ پھر بھی جنت دوں گا. نبی بلاتے تھے آتا کوئی نہیں, حسین بھیجتے ہیں جاتا کوئی نہیں. یہی تو فرق ہے ناصر اور صحابی میں. ناصر جان قربان کرنے والے کو کہتے ہیں, نہیں میں نفس آسان کرتا ہوں. انصار جو ہوتے ہیں نا, جو نصرت کرتا ہے, نصرت کرنے والا میرے محترم سامعین اس کا مقام اور ہے, صحابی کا مقام اور ہے. صحابی اسے کہتے ہیں جو ساتھ رہے, ناصر اسے کہتے ہیں جو ساتھ دے. تو میرے محترم سامعین بات کہیں اور نکل جائے گی, میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. قرآن مجید کی آیت کو عنوان سخن قرار دیا بالبینات والزبر. اللہ اسی قرآن کی عزت اسی قرآن سے بتا ہے. توجہات رہیں, ویڈیو بن رہی ہے, بالکل خوبصورت سا ماحول بنا اور میں طالب دعا ہو جاؤں. میرے محترم سامعین قرآن مجید میں ارشاد ہے بالبینات والزبر, ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ ذکر بنا کر نازل کیا. یعنی اس قرآن کو تمہید میں 2-4 منٹ آپ کے لوں گا اور انشاءاللہ جو سے خطابت پہ آ جاؤں گا. اس قرآن کو ہم نے ذکر بنا کے نازل کیا, یعنی پتہ چلا قرآن ذکر ہے, نبی ذاکر ہے. قرآن ذکر ہے, نبی ذاکر ہے. پھر فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے اس قرآن کو تبیان بنا کر بھیجا. بیان نہیں, تبیان بنا کر بھیجا. بیان اور ہوتا ہے, تبیان اور ہوتا ہے. بیان وہ ہے کہ جو کچھ مرضی کہہ دے اسے بیان کہتے ہیں. تبیان ایسا بیان ہے جس کی تردید ہی کوئی نہ کر سکے, جس کا رد ہی کوئی نہ کر سکے. قرآن کی اتنی عزت بتانے کے بعد اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَمَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کو اس لیے بھیجا کہ تم اس میں تفکر کرو, تم اس میں غور کرو. تمہید ہے یا خاموشی نہیں, توجہ ہے اور بڑی خوبصورت توجہ ہے, تاکہ یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی, وصول ہو جائیں گی, تو پھر آگے اشرے پڑھنے کا لطف آئے گا. یہ قرآن یہ قرآن تفکر کے لیے بھیجا, غور و فکر کے لیے بھیجا. قرآن میں قرآن خوانی کا حکم نہیں, قرآن فہمی کا حکم ہے. قرآن کو صرف حفظ کرنے کا حکم نہیں, قرآن کو سمجھنے کا بھی حکم ہے. میرے محترم سامنے اہل سنت بھائی قرآن خوانی کرتے ہیں, ان کے ہاں قرآن خوانی یہ بڑا مشہور سا محاورہ ہے. آج وہاں قرآن خوانی, آج وہاں سال ثواب کی قرآن خوانی, وہاں پہ قرآن خوانی. قرآن خوانی ہوتی ہے, لیکن ہمارا اور برادران اسلام کا ایک فرق ہے. ہمارے قرآن خوانی کے فوراً بعد مجلس ہوتی ہے. ہم بتاتے ہیں کہ جو پڑھ چکے ہو اسے سمجھ بھی لو, جو پڑھ چکے ہو اسے سمجھ بھی لو. میرے محترم سامعین قرآن میں غور و فکر اگر نہیں ہوگا تو یہ قرآن جو مسئلے حل کرتے آیا نا, یہی مسئلہ بن جائے گا. قرآن جو اختلاف دور کرنے آیا نا, اسی کی وجہ سے اختلاف بڑھ جائے گا. دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو, وہ باتیں اچھی نہیں لگتی جس کی دلیل ہی کوئی نہ ہو. میں دعوے کی دلیل دوں, قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پہلا اختلاف ہوا تھا. باجی آج میرے باعث فخر باعث شرف ہوگا اگر آپ تشریف لے آئیں گے. بسم اللہ, ایک بلند تر صلوات پڑھیں سید کے. توجہ رہے, دعا فرمائیے مولا آپ کو سلام. توجہ ہے میرے محترم سامعین, قرآن غور و فکر کے لیے آیا, اس میں تفکر کرو, غور کرو, تدبر کرو. اگر تفکر نہیں ہوگا, غور نہیں ہوگا, تو جو قرآن اختلاف مٹانے آیا نا, یہی سبب اختلاف بن جائے گا. پہلا اختلاف ہوا تھا قرآن کی موجودگی میں ہوا تھا, قرآن لانے والے کی موجودگی میں ہوا تھا. تاریخ کا پہلا اختلاف کب ہوا؟ جب نبی نے کہا نا مجھے کاغذ قلم دو, تو قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف ہو گیا. جواب پتہ کیا ملا؟ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ اکبر, آپ سمجھے جی پیچھے رہ گئے. قرآن لانے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے کاغذ قلم دو, قرآن کو نہ
نہ سمجھنے والوں نے کہہ دیا ہمیں قرآن کافی. شاہ صاحب قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا. میں دعوے کی دلیل دوں میرے محترم سامعین. اگر کوئی بندہ ضد کر جائے, بندے بڑے بڑے ضدی ہوتے ہیں جو اللہ, بندہ ضد کر جائے اور کہے میں صرف قرآن پڑھوں گا, نبی کی حدیث نہیں پڑھوں گا, تو وہ ساری زندگی قرآن تو پڑھے گا لیکن عبادت نہیں کر سکے گا. کیونکہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, خمس کا حکم ہے, جہاد کا حکم ہے, لیکن طریقہ نہیں ہے. توجہ ہے میرے محترم سامنے, طریقہ نہیں ہے. میں اپنے دعوے کی دلیل دینے لگا ہوں. صرف قرآن کافی نہیں ہو سکتا, صرف قرآن کافی نہیں ہو سکتا. قرآن کو کافی کہنے والے صرف قرآن کافی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, خمس کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, نماز کی رکعتوں کا حکم دیا. لیکن نماز کا حکم ہے, طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے, طریقہ نہیں ہے. روزے کا حکم ہے, رکھنے کا طریقہ نہیں ہے. جہاد کا حکم ہے, طریقہ نہیں ہے. حج کا حکم ہے, طریقہ نہیں ہے. تو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کر کے سوال کرتے ہیں, اے ہمارے رحمان اللہ, اے ہمارے رحیم اللہ, اے ہمارے کریم اللہ, اے ہمارے جبار اللہ, اے ہمارے قہار اللہ, اے ہمارے صبور اللہ, اے ہمارے نور اللہ, اے ہمارے والی اللہ, اے ہمارے ولی اللہ. وہ بندہ لے گیا جو کہتا ہے شیعہ توحید کا منکر ہے. اے میرے نور اللہ, اے میرے والی اللہ, اے میرے ولی اللہ, اے میرے خالق اللہ, اے میرے مالک اللہ, اے میرے مومن اللہ, اے میرے محمن اللہ, اے میرے جبار اللہ, اے میرے قہار اللہ, اے میرے مالک اللہ, اے میرے خالق اللہ, اے میرے رازق اللہ, اے میرے مومن اللہ, اے میرے محمن اللہ, اے میرے والی اللہ, اے میرے ولی اللہ, اے میرے مالک اللہ, اے میرے خالق اللہ. ہمیں یہ تو بتا قرآن مجید میں حکم ہے, طریقہ نہیں. یہ سنی شیعہ جائیں تو کہاں جائیں؟ کہاں میں وسیلے سے منکروں کو پہلے بھی نبی کا محتاج کر رہا ہوں, آج سے قانون بنا رہا ہوں. حکم قرآن سے لو, طریقہ نبی سے. وسیلے کے منکروں کو بتا رہا ہوں کہ طریقہ نبی سے, حکم قرآن سے. میں طرف دیکھے گا, حکم قرآن سے, طریقہ نبی سے. طریقہ نہ بھولا, نہ بھٹکا, نہ اٹکا. میں بات آپ کے ذہنوں میں بٹھا کے جانا چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کوئی مضمون, کچھ رزق علم علی آپ کے حوالے کیا جائے سادات اعظام کی دعاؤں سے, ورنہ میرے سادات اعظام کی دعا کا نتیجہ 5 منٹ نہ لگے یہاں علی علی ہوتی جائے. مجھے خطابت نہیں منوانی, مجھے کچھ رزق علم علی آپ کے حوالے کرنا ہے. میرے محترم سامنے توجہ ہے, صرف قرآن کافی نہیں, طریقہ نبی سے, حکم قرآن سے, طریقہ عبادات کا طریقہ نبی سے, طریقہ نبی سے, نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا. طریقہ نبی سے, حکم قرآن سے, طریقہ نبی سے, حکم قرآن سے, عبادات کا طریقہ نبی سے, حکم قرآن سے. تو جنگی والوں پھر فیصلہ نہ ہو گیا, فیصلہ تم بزرگوں سادات اعظام کے حوالے کرتا ہوں. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ جو قرآن عبادت کے لیے کافی نہیں وہ ہدایت کے لیے کیسے کافی ہو جو قرآن عبادت میں اکیلا کافی نہیں, وہ قرآن ہدایت کے لیے اکیلا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت کے لیے بھی ہادی کا ہونا ضروری ہے. جیسا ہادی ہو ویسی ہدایت ہوتی ہے, جیسا ہادی ہو ویسی ہوتی ہے ہدایت, جیسا ہادی ویسی ہدایت. میرے محترم سامن, 2 بچے ابو طالب نے پالے تھے, 2 بچے ابو سفیان نے پالے تھے. جیسا ہادی ہو ویسی ہدایت ہوتی ہے. تو پھر فیصلہ کرو, جو ابو طالب نے پالے تھے, ایک محمد رسول اللہ بنا تھا, دوسرا علی ولی اللہ بنا تھا. میرے محترم سامن, پہلا دن ہے, کوشش کروں گا مکمل مجلس آپ کے حوالے کروا. قرآن تفکر کے لیے آیا, غور کے لیے آیا. اگر غور نہیں ہوگا تو اختلاف ہو جائے گا.
اب یہ پہلا اختلاف ہوا نا تفکر نہ کرنے کی وجہ سے، نبی کے پاس بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نبی نے کہا لاؤ میں کچھ لکھ دوں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جبکہ اللہ کی کتاب صرف کتاب کافی نہیں ہو سکتی جب تک ہدایت دینے کے لیے ہادی نہ ہو، جب تک سمجھانے والا نہ ہو سمجھ نہیں آتی۔ میرے محترم سامعین چلو میں بات اور آسان کرتا ہوں، دوسرا اختلاف کب ہوا؟ یہ تو قرآن میں اختلاف ہوا تھا، دوسرا اختلاف قرآن لانے والے میں ہوا۔ لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا، یہ بھی قرآن پڑھ کے کہا، اور قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سمجھا نہیں۔ اگر قرآن سمجھ جاتے تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہی نہ۔ اب قرآن کی آیت پڑھتے کل انما انا بشر مثلکم، محمد کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، لہذا سرکار ہماری مثل بشر ہے تو سرکار ہم جیسے ہوئے۔ جس طبقے نے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا اس نے قرآن کو پڑھ کے کہا ہے، سمجھ کے نہیں۔ اگر قرآن سمجھتا ہوتا تو میرے محترم سامعین کو کبھی نہ کہتے کہ نبی ہم جیسے، جبکہ نبی نے کہا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں۔ مثل مثلیت اصلیت کی دلیل نہیں ہوتی، مثل ہوں تمہاری مثل بشر۔ میرے محترم سامعین مثل کا لفظ جہاں پہ آتا ہے نا وہاں ایک صفت ہوتی ہے، ہر ایک صفت نہیں ہوتی، وہاں ایک صفت ہوتی ہے، ہر ایک صفت نہیں ہوتی۔ نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں قرآن مجید کی جس آیت کو عنوان دیا جاتا ہے قرار کے لیے، سرکار نے قرآن مجید میں سرکار کا یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، محمد کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو سرکار ہماری طرح مثل ہماری مثل بشر ہوئے تو قرآن مجید میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھا کرو، پس منظر دیکھا کرو کہ آخر نبی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ نے کیے چھوٹے چھوٹے معجزے، مردے کو زندہ کر دیا، گھوڑے کو ٹھیک کر دیا، لوگ گمراہ ہو گئے، کہنے لگے یہ کوئی نبی تو نہیں، یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہ چھوٹا نبی تھا، معجزے بھی چھوٹے کرتا تھا، اب اللہ نے آخر میں اس نبی کو بھیجنا ہے جو طٰہٰ یاسین مزمل مدثر ہے، واللیل کی زلفوں والا پیارا مصطفیٰ ہے، جو چھوٹے معجزے نہیں کرتا، جو بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، جس کے قدموں کا بوسہ لینے والے پتھر زمرد و یاقوت بن جاتے ہیں، جس کے ہاتھوں پہ آنے والے پتھر بول پڑتے ہیں، اور وہ خود مردے زندہ نہیں کرتا، اس کے نوکر مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا نبی نہیں، یہ تو بہت بڑا نبی ہے۔ یہ تو زمین پہ کھڑا ہو نا، زمین پہ کھڑا ہو، اس کی انگلی دے کر چاند خود دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹا نبی نہیں۔ اب توحید کو خطرہ تھا، عیسیٰ نے چھوٹے معجزے کیے، اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا، نبی کو نعوذ باللہ کہیں خدا نہ کہہ دے۔ آیت آ گئی خبردار مجھے خدا نہ کہنا، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو جنگی والوں فیصلہ ہو گیا، آیت خدائی بچانے آئی ہے، بد شکلوں سے بھی توجہ ہے، آیت خدائی بچانے آئی ہے، بد صورتوں سے ملانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ کہا مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ نبی نے مثل کہا، تم جیسا بشر ہو۔ اچھا قرآن مجید میں صرف نبی کو بشر نہیں کہا گیا، فرشتوں کو بھی بشر کہا گیا۔ وہ جب حضرت مریم کے پاس آیا تھا، فرشتہ تھا نا، بشر بن کے آیا، اس نے بشر والی شکل میں حضرت مریم کو آ کے بیٹے کی بشارت دی۔ میرے محترم سامنے کی خاموشی میں بہت توجہ ہے، آ کر بشارت دی۔ وہ تھا فرشتہ، فرشتے نے آ کر بشارت دی، شکل بشر میں آیا۔ ہے کسی مولوی میں جرأت اس فرشتے کو جو بشر کی شکل میں آیا تھا، قرآن نے اسے بشر کہا ہے، کسی میں ہے جرأت اس فرشتے بشر کو اپنے جیسا کہے؟ نہیں، آیتی نمبر تو مولویوں سے نہیں لے کے آیا، تو صدات اذان سے کیسے لے لوں؟ ایک اور نبی تھا حضرت ابراہیم، اس کے پاس بھی فرشتے آئے، قرآن مجید میں انہیں بھی بشر کہا گیا۔ وہ جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے نا، نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، صرف نبی نہیں خلیل اللہ تھے، حضرت توجہ ہے نا۔ اب جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا یہ فرشتے ہیں
یا بشر ہیں؟ حضرت ابراہیم کھانا کھلاتے تھے، سخی تھے بڑے. حضرت ابراہیم چوک سے بندوں کو لے کے آتے، دسترخوان پہ بٹھاتے، کھانا کھلاتے. اسی لیے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے ہادی اگر ابراہیم سے بھی شروع ہو نا، ایک شیعہ قومی ہے جو مسند بچھاتی ہے، جو لنگر حسین بچھاتی ہے، جو دسترخوان بچھاتی ہے اور آنے والوں کو بلاتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتی اس کا مذہب کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا پیر کون ہے. خدا کی قسم اللہ کی اس کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا فرزند زہرا دیتا ہے. ابراہیم بندوں کو لے کے آتے، کھانا کھلاتے. اسی طرح یہ مہمان بشر بن کے فرشتے آ گئے. ابراہیم کے پاس فرشتے آئے. ابراہیم کے پاس فرشتوں کا آنا تھا. ابراہیم کے پاس جیسے ہی فرشتے آئے، اب حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں کہ بشر ہیں. ابراہیم کو پتہ کب چلا؟ میرے علم ہے حضرت ابراہیم کو پتہ کب چلا؟ جب ابراہیم نے کھانا آگے رکھا، کھانا آگے رکھ کے انہیں کہا کھاؤ کھاؤ، وہ کھاتے ہی نہیں. ابراہیم کہہ رہے ہیں کھانا اٹھاؤ، وہ اٹھاتے ہی نہیں. حیران ہونا بنتا ہے آپ کا، وہ فرشتے تھے وہ کیسے اٹھاتے؟ ابراہیم کو پتہ نہیں چلا یہ بشر ہیں کہ فرشتے ہیں، یہ بشر ہیں کہ فرشتے ہیں. ابراہیم کہتے رہے اٹھو، میری طرف دیکھیے گا. آخری بالکل جملے اور مطالبے دعا ہونے لگا. ابراہیم کہہ رہے تھے اٹھاؤ کھانا کھاؤ. فرشتے ہو کر کھانا کھاتے نہیں تھے. آگے سے کہنے لگے ہم تو فرشتے ہیں، ہم بشر نہیں، ہم کھانا کھاتے نہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں. آؤ ذرا خلیل اللہ کے گھر سے سفر کریں حبیب اللہ کے گھر کی طرف. ادھر خلیل اللہ کے گھر میں فرشتے روٹیاں آگے پڑی ہیں. ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں اٹھاؤ کھاؤ، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم کھاتے نہیں. ادھر منظر دیکھو سیدہ کے گھر کا، دروازے پہ آ کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم غریب ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں ہم غریب ہیں ہمیں دے دو، ہم اسیر ہیں ہمیں دے دو، ہم یتیم ہیں. خدا کی قسم کتابوں میں لفظ موجود ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں فرشتے ہم غریب ہیں ہمیں دے دو، ہم اسیر ہیں ہمیں روٹیاں دے دو، ہم یتیم ہیں ہمیں روٹیاں دے دو. 5 روٹیاں روز لے کر جاتے تھے، 3 دن تک روٹیاں لے کر جاتے رہے. ذرا فرشتوں سے پوچھو تو صحیح، وہ ابراہیم نبی تھا، خلیل اللہ تھا، اس نے تمہارے آگے رکھی ہوئی تھی ہاجرہ کے ہاتھوں کی تھے، تم اٹھا کر کھاتے کیوں نہیں تھے؟ فرشتوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ ہاجرہ کی تھی یہ فاطمہ کی ہے، وہ ہاجرہ کی تھی یہ فاطمہ کی ہے. ہم دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں ہاجرہ اور ہے فاطمہ اور اور میرے محترم سامعین فرشتے جو بھی کریں وہ عبادت ہوتا ہے. فرشتے عبادت کے سوا اور کچھ کرتے نہیں ہیں. فرشتے جو کرے وہ عبادت. اور شاہ صاحب جتنی زیادہ دعا آپ کے دل میں ہے نوکر کو دے دیجیے گا، میں جانے لگا ہوں. میرے محترم سامعین فرشتے جو کرے وہ عبادت. میں دیکھے گا جو کرے وہ عبادت. فرشتوں نے ادھر آگے بڑی روٹیاں اٹھا کے نہیں کھائی، ادھر مانگ مانگ کر لے جاتے رہے. فرشتے مانگ کے 14ویں صدی کے ابو جہلوں کو بتا رہے تھے وہی یاد رکھو 14ویں صدی کے ابو جہلوں کے بچوں، فاطمہ کے گھر سے مانگنا بدعت نہیں عبادت ہے. بدعت نہیں عبادت ہے. بس یکم آغاز ہو گیا حسین کی بہن کے دکھوں. کل سے ایک احسان فرمائیے گا، مسافر ذاکر بھائی جو بھی سمجھو، کل سے 9 بجے پورے مجھے ممبر پہ حاضر ہونا. ڈیوٹیاں ہیں اشرے مالک کی، یہاں سے جا کے بھی ڈیوٹی ہے ساری رات 12 بجے تک. سفر میں احساس کریں، محبت کریں، اگر شفقت فرمائیں. جیسے ہی وہاں سے ختم ہوگا پورے 9 بجے ممبر پہ میں کھڑا ہوں گا. آپ نے مہربانی فرمانی کل سے وقت پہ آئیں تاکہ میں پورا گھنٹہ آپ کی اچھی طرح خوبصورت انداز میں خدمت کر سکوں، مکمل مجالس پڑھ سکوں. یہی ہمارے پاس دستور ہے. خدا کی قسم سارا سال دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے. ان بچوں کو تیار کرو، ان بچوں کو پورا گھنٹہ بیٹھاؤ، انہیں بتاؤ کہ حسین کی عظمت کیا تھی،
حسین کے دکھ کے ہیں. بچوں کو بٹھا دو, مہربانی کرنا, ایک بندہ اٹھے, ان بچوں کو ذرا بٹھا دے. حسین کے دکھ کے. میرے سنی بھائی کہتے ہیں ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں, ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے ہیں, لیکن خدا کی قسم جس طرح ماننے کہا گیا ویسے مانو. کبھی مولوی سے پوچھو تو صحیح, یہ جو پنجتن پاک جن کا ہمیں بڑے سادہ سے انداز میں کہتے ہو کہ میں بھی مانتا ہوں, ہم بھی مانتے ہیں, ہم تو شیعوں سے زیادہ مانتے ہیں, کبھی مولوی صاحبان سے پوچھنا تو صحیح مسجد میں سر پہ قرآن رکھ کے ذرا یہ پنجتن کے 5 جنازوں کی داستان تو بتاؤ. یہ جو پنجتن کے 5 جنازے تھے یہ کیسے کیسے اس دنیا سے گئے. سنو گے عزادارو, رسول کائنات کا سب سے بڑا سردار نبی تھا, اس کے جنازے میں صرف 11 آدمی تھے. رسول کے جنازے میں صرف 11 بندے تھے. میرے محترم سامعین, 1.25 لاکھ کا بڑا شہر تھا اور صحابی تھے, لیکن رسول کا جنازہ اس حالت سے دنیا میں گیا, صرف 11 بندوں نے نبی کا جنازہ پڑھا. دوسرا جنازہ سنو گے پنجتن پاک میں, دوسرا جنازہ ہے رسول کی اکلوتی بیٹی, رسول کی ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ کا. سنو گے کتنے بندے تھے, صرف 4, یا 4 کی روایت ہے یا 7 بندوں کی روایت ہے جنہوں نے سیدہ کا جنازہ پڑھا. عزادارو, رسول کا کفن جنت سے آیا تھا. جب رسول کا وقت رحلت قریب آیا نا تو جبرائیل فرشتہ کچھ کفن لے کے جنتی رسول کے پاس حاضر ہوا. یا رسول اللہ, یہ آپ کے پنجتن پاک کے 5 کفن ہیں. یا رسول اللہ, یہ کفن آپ کو پہنایا جائے گا, ایک کفن سیدہ کو پہنایا جائے گا. ساتھ ساتھ نا جبرائیل بتاتا رہا یہ اس کا کفن ہے, یہ اس کا کفن ہے, یہ اس کا کفن ہے. عزادارو, جب رسول کی زخمی بیٹی بطول اس دنیا سے جانے لگی نا تو سیدہ زینب عالیہ کو اپنے قریب بلایا, کہا بیٹا وہ صندوقچہ کھولو. بی بی نے صندوقچہ کھولا, اماں یہاں تو کفن پڑے ہیں. کہا اٹھاؤ. کہا یہ کس کس کا کفن ہے؟ بی بی نے ایک کفن دیکھا, دیکھ کر کہا کہ آج سے کچھ دن بعد تیرا بابا گھر آئے گا, آ کے کہے گا اماں زہرا کا کفن دو. بیٹا یہ میرا کفن دینا ہے. دوسرا کفن اٹھایا سیدہ نے تو ایک مرتبہ سیدہ اونچا ہوئی, رو کے کہتی ہیں پھر کچھ لحظے کے بعد, کچھ دنوں کے بعد تیرا بھائی حسن آئے گا, آ کے کہے گا بابا علی کا کفن دو. بیٹا تم یہ کفن دینا. پھر کچھ دن گزر جائیں گے, پھر حسین روتا ہوا آئے گا, آ کے کہے گا بھیا حسن کا کفن دو. بیٹا تم یہ کفن دے دینا. مسلمانوں اور سیدوں وفاداروں, ایک کفن بچ گیا, ایک کفن کا بچنا تھا. بی بی اونچا رہی, رو کے کہتی اماں میرے حسین کا کفن لینے کے لیے میرے پاس کون آئے گا؟ بی بی بلند آواز